मैंने ये सवाल पूछना था कि موسیقی اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے بھائی، موسیقی کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ نعتیں بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، جو ایک موسیقی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید جو قاری پڑھ رہے ہیں یہ بھی بیٹا حرام ہے. یہ زیرو بم کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز اونچی نیچی کر کے. یہ تطریب بالکل حرام ہے. آواز سادہ صاف ہونی چاہیے. اذانیں بھی جو مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ بھی زیادہ مکے مدینے میں بھی حرام ہے. موسیقی بنا رہی ہے کہ علماء نے بیٹا کھول کر لکھا ہے کہ سادہ آواز اللہ اکبر اللہ اکبر بس. اللہ یہ کیا اذان ہے؟ تھانی صاحب کہتے ہیں کہاں تیرے باپ نے مد لکھی ہے؟ پیچھے لمبی مد ہے، ایک طرف اللہ اکبر بس. اور جوش سے کہو کہ دنیا کانپے کہ مجاہد بول رہا. تم گویے بنے ہو میراثی اور قوال. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دف بجائے گئے تھے کوئی دف نہیں بجائی گی. یہ جو کہتے ہیں نا بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال، سفید جھوٹ ہے. کسی بچی نے دف نہیں بجائی، کوئی یہ نہیں پڑھا، بالکل بکواس ہے. یہ اچھا کیا بیٹا تم نے پوچھ لیا، اس سے ہی آگے محل بنا لی ہے. بالکل غلط بات ہے. جن کتابوں میں لکھی ہے جھوٹی لکھی ہے. کوئی بچیاں نہیں تھی، نہ انہوں نے استقبال کیا اس طرح، نہ دف بجائی. دف کی اجازت صرف شادی میں، کہ شادی کے موقع پر نہ چھوٹی بچیاں دف بجا لیں، تھوڑا بہت پیار محبت کی باتیں گا لیں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی اجازت ملی ہے، سوئی کے ناکے کے برابر. اس میں ساتھی گزارنا ہے. اللہ کے رسول نے جب عید کے دن آپ لیٹے ہوئے تھے، بچیاں اس طرح دف بجا رہی تھی، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا رسول کے گھر میں مارو شیطان، شیطانی ساتھ، کیونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ موسیقی حرام ہے. تو آپ نے چلو بچیاں عید کا دینا، ورنہ حضرت عمر بھیجتے تھے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ دف کی. عید اور شادی دوست وہ بہت چھوٹی سی دف ہوتی ہے، کوئی موسیقی نہیں. وہ آج کل بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو پرسوز ہوتی ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، لیکن بعض نعتیں ایسی ہیں جو انڈین طرز پر ہیں، دف بجائی جاتی ہے، اس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی نعتیں سننا بھی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی جائز. یہ جو کہتے ہیں نا آلات موسیقی یہ ٹھیک ہے، اور حوالہ دیتے ہیں کہ بچیوں نے دف بجائی تھی جب حضور ہجرت کر کے آئے. یہ روایت خود ہی بیٹا بے بنیاد. کوئی بچیوں نے دف نہیں بجائی، نہ کوئی کہانی. کتابوں میں خواہ مخواہ لکھتے جاتے ہیں کوئی دف نہیں بجائی. یہ دفیں وغیرہ کوئی چیز نہیں. دف کی اجازت اسلام میں صرف دو موقعوں پر، ایک شادی کہ بچیاں اگر ڈھولکی بجا لیں کہ مشہوری ہو جائے کہ شادی ہو رہی، یا دوسرا عید کا دن. یہ چھوٹی بچیوں کے لیے جو ہے یا جو نہیں بچیاں اگر اتنا کر لیں یہ سوئی کے ناکے جن کی، باقی لفنگ پونے کی کوئی اجازت نہیں. نہ یہ نعتوں کے ساتھ کوئی اس کا جوڑ ہے. ہمارے بھائی پچھلے ہفتے بھی تشریف لائے تھے، محمد فیاض صاحب ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے جی، پچھلے ہفتے بھی تشریف لائے تھے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ شاعر لوگ نعت پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، کیا یہ کرنا ایسا جائز ہے؟ نعتیں پڑھتے ہیں نا، نعتیں پڑھ کر پیسے لیتے ہیں تو معاملہ تو ایسے ہی بن گیا جیسے علماء حضرات تقریریں کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. اگر تو وہ طے کرتے ہیں اور اس کے بغیر نہیں پڑھتے تو پھر تو یہ کوئی بات نہیں، نہ اس کا کوئی ذرا دنیاوی دھندا ہی ہے نا مولویوں کا بیرنات خانوں. اور اگر وہ اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی دے دیتا نہ بھی دے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ الگ بات. خدمت کے طور پر کوئی دے محبت سے، مگر کوئی معاوضہ نہیں، طے نہیں، نہ وہ اس پر ناراض ہی ہوتے ہیں اگر کوئی نہ دے، اور نہ چھوڑتے ہیں نعت خوانی کو. آپ نے مولانا علماء کرام کی بات درمیان میں فرمائی ہے تو بے شک وہ طے نہیں کرتے، لیکن در پردہ ان کے من کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے، ضرور ملیں گے، اور اگر نہ ملیں گے تو اگلے سال پھر ان کا استعفیٰ ہے. اگر نہ دیں تو دوبارہ نہیں، اگلے سال استعفیٰ ہے ان کا. یہ سارا کام پھر دنیاوی بن گیا نا، عبادت تو نہ رہی ہے، عبادت نہیں رہی. کہاں وہ نیک لوگ تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا کہ وہ نا روٹیاں پکا کر میٹھی اپنے ساتھ لے جاتے، جب کوئی واز کے لیے بلاتا نا کرایہ بھی نہیں لیتے، روٹی بھی نہیں. ویسے دعوت کو کرے کہتے ٹھیک ہے شاباش، واز کے دوران کہنے نہیں اللہ کا. اب تو آپ اپنی مسجد میں کسی کو جمعہ کے لیے بلائیں تو وہ بیٹھا رہے گا جب تک کھانا نہیں آئے گا. کھانا نہیں آئے گا، اور اچھا کھانا دینا پڑے گا، ورنہ اگلی مرتبہ ہم نام بھی نہیں دے سکتے. اس کا کیا حل ہے؟ یہی وجہ نا طاہر صاحب پھر کوئی اس میں اثر نہیں رہا، ورنہ اللہ والے بات کرتے تھے، ان کی سادہ باتوں میں بھی وہ تاثیر تھی جو ہماری لچھے دار تقریروں میں کچھ نہیں اثر ہوتا. لوگ ایک چسکا لیتے ہیں، وہ سادی بات بھی کہ لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے. جی
مفتی صاحب کو کہ آج جی قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سنتے ہیں. بالکل حرام ہے. اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے احکام سما، مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بچے نے، کہ جو کہتے ہیں چشتیہ خاندان کے بزرگوں میں سنی ہے ان پر وہ کہتے ہیں کروڑ لعنت، اللہ کے ولیوں کو بدنام کر رہے ہیں. وہ کب سنتے تھے یہ قوالی؟ جب اللہ کے رسول نے حرام کیا تھا اور یہ اللہ سن سکے. وہ کتاب آپ لے لیں، رسائل رضویہ میں چھپی ہوئی ہے، تاکہ باقی لوگوں کو چھوڑیں، خود اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور بریلویوں کا پڑھیں. جن لوگوں نے کہا یہ دف حضور کے زمانے میں بجوس نے کہا سب چھوڑو، ایسی کچی پکی روایتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جب صاحب مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے ہمیں بتا دیا سب کچھ پرکھ کے کہ یہ سب ختم ہے، باتیں حرام ہے ساری چیزیں، تو ہم نے اس بارے میں کوئی بہانہ سنی. وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا دین کے ڈاکو اور چور اللہ کے ولیوں کا نام لے کر فساد کرتے ہیں. کسی چشتیہ خاندان کے بزرگ نے یہ قوالی نہیں سنی. مولانا کتاب ہے پوری. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. 2-4 برس پہلے تو صرف قوالی ہی ایک متنازع مسئلہ تھا، اب تو نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دف کے ساتھ باقی ساز و آواز کا سنگم نہ بنایا جائے. پیچھے بھی بجتے ہیں، سارا کچھ شروع کر دیا. یہ تو آپ ہی کے شہر کے ایک عالم دین نے، یہ آپ کے شہر کے یہ کس طرح کے آدمی نے کام شروع کیا؟ جو انہوں نے کیا، پروفیسر ہی ہیں وہ بھی، اچھا ان کا کام چل گیا. بالکل ناجائز. نعت رسول کو ایسی چیزوں سے ملوث نہیں کرنا چاہیے. نعت ایک عبادت ہے، جیسے نماز اور قرآن ادب سے پڑھا جاتا ہے ایسے کرنا چاہیے. کوئی شغل ہے کہ ساتھ بج رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں. اب تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ مولانا یہ معاملہ پھیل گیا ہے. اگر چھوٹی بچیاں بھی داب بجا رہی چیز کے دن جی السلام علیکم. شیطانی ساتھ کہا تھا. آج کل میڈیا میں موسیقی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، 7 حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک حدیث بھی نہ ہوتی، حالانکہ حدیث صحیح بھی موجود ہے، ضعیف بھی ہیں تو وہ اتنی کمزور نہیں، نہ ان میں کوئی جھوٹا راوی ہے. معمولی حافظے کی کمی ہوئی تو کیا ہوا، بے شمار لوگوں نے وہ بات کہہ دی تو پکی ہو جاتی. سب لوگوں کے حافظے ہیں. ابھی لوگ پوچھ رہے تھے مولانا آپ کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح، تو آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے حافظے کمزور ہیں، عدنان کی باتیں، یہ کوئی بات نہیں. حدیثیں بالکل موسیقی کی حرمت کی پکی. میں کہتا نہ ہوتی، بالفرض ذکر ہی نہ ہوتا دین میں کہ موسیقی بری ہے، پھر بھی اللہ نے عقل دی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ میری بات پلے باندھے، ہر بات پر حدیث دکھاؤ قرآن دکھاؤ، کوئی نہیں. یہ صرف شیطان لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ موسیقی کے نتیجے دیکھو کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا، مردوں عورتوں کو ملے، اس سے نتیجے کیا نکلے؟ اگر تو اس سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو رہی، لوگ پہلے سے نیک بن رہے ہیں، تو بسم اللہ، دین ضرور کہے گا ٹھیک ہے. جس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے محبت ہٹ کی جاتی ہے، عیاشی کی طرف جا رہا آدمی، دن دن غرق ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا. جی السلام علیکم. تو موسیقی کے بارے میں سمجھ لیں، موسیقی تنا نہیں رہی، اب ہر مسئلہ ہی حل ہو گیا. کہ نتائج کیا ہے؟ جو چیز برے نتیجے دے رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ جی السلام علیکم. سب حرام ہے. دو شر پیدا کریں، اللہ کا دین کیوں حلال کرے؟ السلام علیکم. باقی جو زیادہ ہی دلیل مانگتے ہیں نا، میں اب یہاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پخانہ حرام ہونے کی دلیل اگر کوئی دکھا دینا کہ قرآن و سنت نے کہا پخانہ نہ کھاؤ، لے آئے وہ دلیل جہاں یہ ذکر کیا. لفظ نہیں ملے گا کہیں کہ حرام ہے، دھونے کا ذکر ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ لفظ جیسے یہ مانگتے ہیں کہیں لکھا کہ پخانہ حرام، مردار حرام کہا کیا، یہ نہیں آئے. پیشاب نہیں کہا گیا. عیسائی پیتا تھا، کہتا تھا اس میں تو شفائی بڑی ہے، میں اپنا پیشاب پیتا. کیا کریں؟ اس طرح کے مطالبے حرام دکھاؤ حرام دکھاؤ. جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بات کے نتیجے دیکھو، اگر وہ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، بے پردگی سے لوگ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں لڑکیاں، اور اگر گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، لڑکیاں یہ لگا رہی ہیں، تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ آ گیا جس میں تمہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کلیہ یاد رکھا، ایک ایک نا مسئلہ پوچھنا، بس نتائج. ٹھیک. درخت اپنے پھل سے پہچانا. جی فرمائیے. مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین خوشیوں کا قاتل ہے اور انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ شاید دین کے خلاف ہے. بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے چہرے پر پورے 12 بجے ہوں گے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار گنا جاتا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانے کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور کیا اس خوشی کے موقع پر ڈھولک اور دیگر خوشی کے مظاہر یعنی پھلجھڑیاں چلانا یا کچھ اس طرح کے مظاہر کرنا کہ چلیں ہلکی پھلکی سی لائٹنگ کر لی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟
یہ طاہر یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ دین داروں کے بارے میں لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ماتھے میں بل ہونا چاہیے، وہ کبھی ہنسے نہیں، بس جلے بنے رہیں، خشکی کے مارے ہوئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، ولی ہے، بزرگ ہے۔ اگر کوئی ہنسے اور خوش ہو تو کہتے ہیں نہیں یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، بالکل مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے چہرہ مبارک پر۔ یہ جلے بنے اور کوئی دین نہیں، خوش رہنا چاہیے۔ باقی دین اسلام پر یہ تہمت ہے کہ یہ موت کے وقت غم نہیں کرنے دیتا یا خوشی کے موقع پر خوشی نہیں کرنے دیتا سب کچھ، مگر حدود کے اندر۔ کہ جب لوگ حدود پھلانگ جاتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال نوچ لیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، ان باتوں کو روکا، مگر اس کے آنسو بہیں، وہ دل سے غم کرے اور زبان سے بھی کوئی افسوس کے کلمے کہہ دے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات پر کس طرح حضرت ابوبکر روئے، بلند آواز سے اے دوست اے نبی، یہ سارے اونچی آواز سے انہوں نے نوحہ کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ ایسے ہی کیا۔ تو کوئی بات نہیں، جو فطری باتیں وہ ٹھیک ہے، مگر اپنے منہ کو پیٹ لینا، زخمی کر لینا، کپڑے پھاڑ، بےہودگی ہے، کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ پھر اسی طرح خوشی کی بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو بچیاں اگر دف بجا لیں ڈھولکی اور اس کے ساتھ کچھ کی گانے خوشی کے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بلکہ پسند کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی 2 بدری صحابی ایک صحابیہ کے پاس بیٹھے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھیں، خوشی کے گیت گا رہی تھیں، تو ایک خشک آیا ملا، اس نے کہا تم بدری صحابی اللہ کے رسول کے ساتھی اور دف بج رہی ہے اور لڑکیاں گا رہی ہیں۔ وہ بی بی بئی بولی، ربیع بنت معوذ، اس نے کہا آرام سے بیٹھ جا، جانا تو چلا جا، یہاں جب میری شادی ہے اسی طرح جس طرح یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، رسول اللہ میرے پاس بیٹھے تھے اور بچیاں دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھی، تو دین کوئی رونے کا حکم نہیں دیتا کہ شادی ہے تو رونا شروع کر دو، ٹھیک ہے، مگر بے حیائی زیادہ جو ہے نا بینڈ باجے فضول خرچیاں نہیں، ڈھولکی چھوٹی سی ہوتی، دف وہ بچیاں بجا لیں اور گیت کچھ خوشی کے گا لیں، بے حیائی نہ ہو، یہ جائز ہے، درست ہے۔ مولانا آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول نے عید پڑھی تو عید کے بعد اس نے دیکھا مدینہ سے باہر کی بات ہے ابن ماجہ شریف میں، تو اس نے کہا یار سب کچھ موجود ہے مگر ایک بات جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں تھی وہ تو میں نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں نے کہا کیا تقریص؟ اس نے کہا بچے ادھر سے بھی ناچتے گزرتے تھے حضور کے آگے، ادھر سے بھی گزرتے، ٹولیاں کی ٹولیاں جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اس کو سنت کہا اس نے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوتا تھا، یار آج تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے دین کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ جلے بنے لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، رونے کے لیے تو ویسے ہی زندگی بڑی۔ ہم تو میچ ہار جائیں تو مولانا روتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ وہ شاعر جو کہتا ہے نا وہ پلے باندھنا چاہیے ورنہ مر ہی جائے گا آدمی۔ آؤ کہ ایک بار ہنسنے، رونے کو تو زندگی بڑی ہے، ساری عمر مصیبتوں میں پھنسے روتے ہی رہنا، کبھی خوش بھی ہو لیا کرو، کچھ آرام سے دن گزر جائیں گے، ورنہ روتے ہر وقت رو رہے ہیں۔ جی کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو یہ دف جائز ہے، چھوٹی بچیوں کا گیت گانا جائز ہے، درست۔ ہمارے پاکستان میں اور بالخصوص ہماری مسلم دنیا کے اندر عجیب ایک بے بسی اور قسم پرسی ہے کہ بعض گھروں کے اندر شادی کے ہنگامے کچھ اس قدر رہتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، اور بعض گھروں میں شادی کی رسومات بالکل فوتیدگی کی طرح ادا کی جاتی ہیں کہ ہمسائے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کل دلہن آئی ہے، یہی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، انتہا پسند۔ ایک وہ ہیں جو حد سے گزر گئے، عیاشی اور بدماشی اور بے پردگی، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، وہ بھی بہت بری بات۔ ایک طرف یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے گھر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سوگ ہے، ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی پھول گرے ہوئے ہیں کہ یہاں دلہن آئی ہے۔ بالکل، یہ دف بجنی چاہیے، بچیوں کو گانا چاہیے۔ یہ خشک لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنایا، ایک طرف یہ بن گیا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی گاتا ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا دین؟ اللہ کے رسول کے سامنے گایا گیا، صحابہ کے سامنے گایا گیا۔ بے حیائی بھی بری بات ہے مگر جائز خوشی بھی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔